اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، سورہ کہف اور دجال کے فتنے کے تعلق سے جو باتیں گزشتہ 2 جمعہ سے ہو رہی تھی، اس کی اگلی جو باتیں ہیں، اگلی جو قصے ہیں جو قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کسی اور موضوع اور کسی اور عنوان سے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، آج 31 دسمبر ہے، جسے 31 بھی کہتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو منانا نہیں ہے۔ کیا کرتے؟ منانا تو نہیں ہے، لیکن مناتے ہیں۔ ہمارے مسلمان 31 جو اس کے بعد رات آتی ہے اور نیا سال، عیسوی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ کتنے کی مسلمان ہیں جن کو قمری سال اور اسلامی کیلنڈر کا پتہ نہیں کہ کب اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے، اس کا تو ان کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ عیسوی کیلنڈر کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور نیا سال کب منایا جاتا ہے۔ تو 31 آج ہے، اور آج ہی کی رات جشن منایا جاتا ہے۔ جبکہ جو سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، چاہے عیسوی ہو یا پھر قمری ہو، اسلامی سال ہو، گزرنے والا ہر سال فنا ہونے کا پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ میں ختم ہو گیا، میں ختم ہو گیا، تمہیں بھی ختم ہونا ہے۔ چونکہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ جو بھی سال گزرتے ہیں، عمر گزرتی ہے، تو یہ ہمارے عمر کو گھٹا رہا ہے۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے، ہماری زندگی کی جو پونجی ہم لے کر اللہ کے پاس سے آئے ہیں، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی لے کے آتا ہے۔ کوئی کم لے کے آتا ہے، کوئی زیادہ لے کے آتا ہے، کوئی بہت زیادہ لے کے آتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اپنی وہ قیمتی جو پونجی اللہ کے پاس سے لے کے آیا ہے وہ گھٹ رہا ہے، وہ زندگی گھٹ رہی ہے۔ وقت جو گزر رہا ہے تو اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم۔ برف کی طرح عمر، زندگی ہماری پگھل رہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سارے پیشنگوئیاں کی۔ قیامت کے قریب کیا زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے ہی بتائی۔ ان میں سے ایک پیشنگوئی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زمانہ ایک دم قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ بہت سارے اس کے مطلب مفسرین اکرام نے، محدثین اکرام نے بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ کہ سال ہے نا، سال مہینے کی طرح محسوس ہوگا، اور مہینہ ہفتے کی طرح محسوس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح محسوس ہوگا، اور گھنٹہ ایسے جیسا کہ آگ کا شعلہ وہ گھاس کے تنکے پر لگ گیا اور تھوڑی دیر میں بجھ گیا، ایسا گھنٹہ محسوس ہو جائے گا، لمحے کی طرح محسوس ہو جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسے سال ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ گزرنے والا سال اور آنے والا سال یہ خوشی منانے کا نہیں ہے،
جشن منانے کا نہیں ہوتا، یہ تو احتساب کا، اپنے جائزہ لینے کا کیا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. اپنا جائزہ لے، اپنا حساب لے. جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی، اپنا جائزہ نہیں لیتی، اپنا حساب نہیں لیتی، پھر تو دوسرے ان کا حساب لیتے. جو اپنے گریبان کو تھامتے نہیں ہیں، دوسرے لوگ ان کا گریبان کیا کرتے، تھامتے. جو اپنا جائزہ نہیں لیتے، دوسرے لوگ ان کا کیا کرتے ہیں، جائزہ لیتے. تو جب سال گزرتا ہے، عمر جب ہماری بڑھتی ہے تو ہم سمجھتے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، 50 ہو گئے، 55 ہو گئے، اس لیے خوشیاں مناتے ہیں. جبکہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے. جیسے جیسے سال بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وقت جیسی قیمتی چیز کو، زندگی جیسی قیمتی چیز کو ہم کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں. جبکہ وقت اور زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو قسم کھاتے ہیں، معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے. جو چیز غیر معمولی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بندوں کے دل کے اندر پیدا ہو. قرآن کریم میں ہے، آپ پڑھتے ہیں والعصر. یہ عصر کے معنی کیا، زمانہ جس میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، جس میں سال بھی ہے، مہینہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، گھنٹہ بھی ہے، دن بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم. والنہار اذا تجلی، دن کی قسم. والفجر، فجر کے وقت کی قسم. والضحی، چاشت کی قسم. کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت سے متعلق چیزوں کی قسم کھائی. یہ وقت کس کا نام ہے؟ سورج کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے. یہ سورج کا طلوع اور غروب، اسی سے تو دن اور رات کیا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا. کتنی چیزوں کی قسم. یہ سب جو ہے اوقات سے متعلق چیزیں ہیں. تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل اس زندگی کے بارے میں، وقت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن. فرمایا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس. آدمی کے قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک ہلیں گے نہیں جب تک 5 چیزوں کا، 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے. ان میں سے پہلا جو سوال ہے وہ عن عمرہ فیما افنا. زندگی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کن کاموں میں، کن چیزوں میں خرچ کیا. اور خاص کر کے وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اسپیشلی سوال ہوگا کہ جوانی کو تم نے کن کاموں میں گزارا. عیاشیوں میں، ارمانوں کو، خواہشوں کو ناجائز طریقے پر مٹانے میں تم نے کیا کیا، خرچ کیا، یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں خرچ کیا. پوچھا جائے گا. جب تک یہ جواب نہ دے گا آدمی، اس وقت تک وہیں کھڑا رہے گا. وہ جواب دے پھر آگے بڑھ سکے گا، نہیں تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان، 2 نعمت ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ غفلت میں، دھوکے میں پڑے ہوئے. 2 نعمتوں کے بارے میں فرمایا الصحت والفراغ. ایک ہے صحت، تندرستی، عافیت، اور دوسرا فرصت. جب تک صحت تندرستی رہتی ہے آدمی غفلت میں زندگی گزارتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تندرستی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. فرصت رہتی ہے، کچھ کر سکتا ہے. یہ تندرستی اور فرصت کے اوقات میں چاہے تو اعمال کے پہاڑ قائم کر سکتا ہے، اپنے نام اعمال میں بہت سارے نیکیاں جمع کر سکتا ہے. لیکن تندرستی کو بھی، فرصت کے بھی اوقات کو وہ غفلت میں، دھوکے میں کیا کر دیتا، گزار دیتا ہے. اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تب احساس کرتا ہے. اور احساس کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول پہلے کیا کرا رہے ہیں، ہمارے کو احساس کرا رہے ہیں کہ اس کو غنیمت سمجھو، یہ بہت قیمتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. اتنے سارے تعلیمات اور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملنے کے باوجود بھی ہم ہیں
کہ غیروں کے طریقے پر چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ 31 کے بعد میں جو نیو ایئر کا جو آغاز ہوتا ہے اور وہ لوگ اس پہ نہ جانے کیسے کیسے پروگرام کر کے, یہ ان کا طریقہ ہے عیسائیوں کا. آپ سمجھتے ہیں پرانے زمانے سے ان میں 25 دسمبر میں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اس پیدائش کے دن میں وہ لوگ ایسے مطلب خوش ہوتے ہیں اور ایسے جشن مناتے ہیں. ساری عیسائی دنیا میں جشن منائی جاتی ہے, اور وہ کیفیت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں 31 دسمبر بلکہ 1 جنوری تک اس کیفیت کو برقرار رکھتے ہیں. جیسے ہی 12 بجتے ہیں رات کے تو اس سے پہلے انتظام کر دیا جاتا ہے. بلڈنگیں بولو, ان کا اگر ملک ہے تو سارا ملک کیا کہتے ہیں وہ کمکموں سے لائٹوں سے جگمگا اٹھتا ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹ, بڑے بڑے نائٹ کلب, یہ سب کیا ہو جاتے ہیں بک ہو کر کے فل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی رات کے 12 بج جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم نہیں, پٹاخیاں پھوٹنے لگتی ہیں, آتش بازیاں, ایک دوسرے کو مبارکباد, ہیپی نیو ایئر, کیک کاٹا جاتا ہے. اور پھر شراب کباب وہ پہلے سے انتظام کیا ہوتا ہے. وہ ریسٹورینٹ میں بڑے بڑے جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں پہلے سے انتظام ہوتا ہے. اور شراب شباب دونوں اسی کے ذریعے سے تفریح ہو سکتی ہے. اور کون سی چیز ہے جوانوں کے لیے شباب سمجھتے ہیں نا, عورت, اس کے بغیر اور شراب کے بغیر تو مستیاں پوری نہیں ہوتی. اس طرح ناجائز طریقے سے اپنی خواہش اور اپنے ارمان کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. اور جتنا ان راتوں میں شراب پیا جاتا ہے, زنا کیا جاتا ہے, پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, اتنا کسی اور رات میں نہیں ہوتا. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پورے سال میں اتنا خرچ نہیں ہوتا ہوگا جتنا ایک رات میں انکم ہوتا ہوگا ان ریسٹورینٹ والوں کو, ہوٹل والوں کو, اتنا شاید پورے سال میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے یہاں تو 10 بجے سے کیا ہو گیا نائٹ کرفیو, پھر اس میں بھی چور دروازے نکالنے والے نکالتے ہیں. لیکن افسوس کیا ہے کہ مسلمان دیکھا دیکھی یہ کیا کر رہے ہیں, عیسائیوں کا طریقہ اپناتے ہیں. مسلمان نوجوان, کتنے افسوس کی بات ہے, مسلمان بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے, جبکہ یہ طریقہ سراسر غیروں کا ہے, دوسرے قوموں کا ہے, عیسائیوں کا ہے. ڈرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس قوم میں سے شمار ہوتا ہے. تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنائیں گے تو کہیں کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھائے جائیں. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں بچنا چاہیے ایسے کاموں سے. یہ کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے دیکھو, 11:50 پر 9 منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی 12 بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں. کہ دیوانگی, مطلب عقل میں بھی آپ کو نہیں آئے گی, یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا مطلب اس میں کیا فائدہ ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. کہ چلو غیروں کی تو عقل ماری گئی ہے, ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا. ہماری اسلامی روایات, ہمارے اسلامی اقدار, ہمارا اسلامی کلچر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے یہ چیز میل کھاتی ہے. یہ چیزیں جو غیروں کے طریقے میل کھاتی ہے. کچھ تو کمپیئر کر کے دیکھو, کہاں آسمان, کہاں یہ زمین, کہاں وہ یہ گندگیاں مسلمان اپنائے. دیکھا دیکھی یہ بھرتڑے, یہ سب کیا ہے, کس کے طریقے ہیں. مسلمان بھرتڑے بھی کرتا ہے. یہ پیدائش ہو کے 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, اس پر بھی کیا کرتے, یہ مدر ڈے, ٹیچر ڈے, فادر ڈے, ویلنٹائن ڈے, یہ جتنے ڈے ہے نا, یہ سب کس کے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے جن کے پاس رشتوں کا جو ہے نا, رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا, وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں رشتوں کا بس. ان کے یہاں ماں باپ جو ہے نا, ماں باپ الگ رکھے جاتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ وہ کبھی نہیں رہتے. ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے. جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. خاندانی نظام سسٹم وہاں پہ نہیں ہے. وہ لوگ پیار نہیں کرتے ماں سے, باپ سے, بچوں سے, ٹیچروں سے, بیویوں سے, اس لیے اس کے لیے ایک دن رکھتے ہیں. دن
اس میں دکھاوا کرتے ہیں. مدر ڈے لے ماں کے ساتھ, فادر ڈے لے باپ کے ساتھ, لے ٹیچر ڈے لے پھول دے ٹیچروں کو. حالانکہ ہمارا اسلام جو ہے نا سب کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. جو حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جتنے سارے ڈے, یہ ڈے مسلمان بھی مناتا ہے, تو یہ ہیپی نیو ایئر ڈے, ہیپی نیو ایئر, یہ بھی ان کا طریقہ ہے اللہ کے واسطے. ہم مسلمان, اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دی ہے, بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے, قدر کریں. تو اسلام کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں, اگر ہم لوگ اگر جاگیں گے نہیں, اسی طرح غفلت میں رہیں گے, تو یہ جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں اضافہ ہوگا سوا کمی نہیں آئے گی. اور کبھی امید مت رکھیں کہ ہم برے کام کرتے رہیں, نفسانی خواہشات پر چلتے رہیں, اپنے ارمان اپنے خواہشات کو ناجائز طریقے پہ پورا کرتے رہیں, اور اللہ کی طرف سے مدد کی امید کبھی نہ کریں. ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوانوں کے سلسلے میں خاص کر کے فرمایا, کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں, جبکہ سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا پتا نہیں, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, پتا نہیں میرا کیا ہوگا. ہر ایک بھی خوف ہراس میں مبتلا ہوگا, ڈرا ہوا ہوگا. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ, جبکہ سورج جو ہے نا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا, آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے دوری پر ہے, تب بھی ہم بغیر چپل کے روڈ پہ چل نہیں سکتے. وہاں تو چپل کیا, کپڑا بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ننگے, ہر ایک انسان ننگا, الا ماشاء اللہ جو انبیاء ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, ان کو ایک الگ سے جوڑا بھی پہنایا جائے گا. جیسا حافظ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے, جس کے بچے حافظ ہوں گے ان کے ماں باپ کو جوڑا پہنایا جائے گا, اور ان کو تاج پہنایا جائے گا, اور ان کو اسٹیج پر, وہاں کا اسٹیج اللہ عالم وہ کیسا اسٹیج ہوگا, وہاں پہ ان کو بٹھایا جائے گا. انبیاء بھی رشک کریں گے, بولے یہ کون لوگ ہیں, بولے یہ کوئی بڑے نبی ہیں کیا؟ او نبی نہیں, کیا بھی نہیں, حافظ ہے قرآن کے ابا امی. کتنی بڑی فضیلت ہے. میں نہیں بولتا کہ آپ ڈاکٹر مت بناؤ, انجینئر مت بناؤ, لیکن قیامت کے دن ڈاکٹر کے ابا بول کر کے نہیں دکھایا جائے گا, حافظ قرآن کے ابا, عالم قرآن کے ابا بول کر کے. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. کاش اللہ ہم سب کو آخرت کا دھیان نصیب فرمائے, دنیا کے دھوکے سے, دنیا کی غفلت سے اللہ ہمیں بچائے. تو اس موقع پہ قیامت کے اس میدان میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے, اپنا عرش کا سایہ نصیب ان کو ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی, جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی, اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ کیا کریں گے, دیں گے. تو نوجوانی کے اندر, اب آپ بولیں گے بڑھاپا, دیکھو جو جوانی عبادت میں گزار کر کے بڑھاپے میں چلا گیا تو خوش نصیب ہے, اور اگر بڑھاپے میں آ کر بھی کوئی سدھرا نہیں تو پھر اس سے بڑا نکما اور کون ہو سکتا ہے. ارے بڑھاپے میں آنے کے بعد میں بھیڑیا بھی شکار کرنا بند کرتا ہے, کہتے کیوں, دانت نہیں تو کہاں شکار کر, توبہ کر لیتا ہے وہ. جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا, اور جو بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے تو کرنا ہی ہے نا, اس کا تو آدھا پیر قبر میں ہے, وہ کرا نہیں تو اب نہیں کرا تو پھر کب کرے گا. لیکن نوجوانی میں اگر کوئی کرا, یہ گریٹ آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی نوجوانی کے زندگی کے بارے میں بھی پوچھیں گے, اور اسی طرح نوجوان جو اللہ کی عبادت میں گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ. ایسے موقع پر اگر ہو سکے تو اللہ کی عبادت کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تہجد پڑھنا. وہی تو ہر رات میں مسلمان تہجد پڑھتا ہی ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ پڑھتا, 5 وقت نماز پڑھنا مشکل, تہجد کہاں سے پڑھنا, کوئی بات نہیں. یہ رات میں جب سب کے سب کیا کر رہے ہوں, گناہوں میں ملوث ہوں, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالی. حالانکہ یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں, اسلامی تعلیم تو یہ ہے ہر دن ہمارا کیا ہے, احتساب کا ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, ہر صبح اور شام میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موتقها. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کیا فرمایا, اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. پھر یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے, یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے, آزاد کراتا ہے. یہ میں لفظی ترجمہ کر دیا.
ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہر انسان صبح میں کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. یاد رکھیں یہ زندگی ہے نا، زندگی یہ ایک طرح سے تجارت ہے، یہ بزنس ہے. ہاں صبح جب کرتا ہے نا بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لے کر کے اٹھتا ہے. آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، ہاں زبان سے بول سکتے ہیں، ہاتھ کے اندر بھی پیر کے اندر بھی چلنے اور پکڑنے کی الحمدللہ صلاحیت ہے، طاقت ہے. اور کڈنی بھی برابر کام کر رہا ہے، ہارٹ بھی برابر کام کر رہا ہے، لیور بھی برابر کام کر رہا ہے، سب کچھ برابر کام کر رہا ہے. یہ بھی چھوٹا بڑا استنجا آرام سے کر سک رہا ہے. یہ بہت ساری بڑی بڑی دولتیں لے کر کے کیا کرتا ہے آدمی؟ اٹھتا ہے صبح سویرے. یہ دولت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے معلوم؟ جب چھن جاتی ہے نا تب. ڈائلسس کرنے والوں سے ذرا پوچھو کڈنی کی کتنی بڑی قیمت ہے. کبھی کبھی تو وہ بولتے ہیں، ڈاکٹر لوگ مشورہ دیتے ہیں ابھی کتنا ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اور ایک کڈنی کے لیے آدمی جب تبدیل کرنے کا، اسے ٹرانسفر کرنے کا اپنے اس میں، تو اس پہ کتنے خرچے؟ ایک کڈنی کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ. اور ایک آدمی کے پاس 2 کڈنی ہوتے ہیں تو 2 کڈنی کتنے ہو گئے؟ 5-6 لاکھ 7. ایسے آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کی نعمت لے کے صبح صبح اٹھتا ہے آدمی. اللہ ہم سب کے صحت و تندرستی کی برقرار رکھے، ہر طرح کی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ بہت ساری دولتیں لے کر کے اٹھتا ہے. دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، یہ سب آدمی لے کے اٹھتا ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے صبح اٹھتا ہے ہر ایک بھی اپنے کو کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے. کیا مطلب؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، پیر سے چلتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے دی ان کو خرچ کرتا ہے. خرچ کر کے کیا کر رہا ہے؟ بیچ رہا ہے. اب بیچ تو رہا ہے، خرید کیا رہا ہے یہ دیکھنا ہے. آنکھوں کو صحیح استعمال کیا، صبح صبح اللہ کا کلام پڑھا، اپنے ہاتھ اور پیر کو صحیح استعمال کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھا، زبان کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گزار دیا، کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تلاوت کو سنا. یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا رہا ہے. اور اگر کسی نے اس کا مس یوز کیا، آنکھوں کا مس یوز، کانوں کا مس یوز، زبان کا مس یوز، ہاتھ کا مس یوز، پیر کا مس یوز، زندگی صبح سے شام تک گزری کیسے میں؟ نافرمانی میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری. تو یہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، خرید کیا رہا ہے؟ جہنم. یہ ہلاک کرنے والا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو آزاد کراتا ہے جہنم سے یا پھر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. کیا کر کے؟ بیچ کر کے. تو ہم بیچ رہے ہیں، ہر ایک بھی بیچ رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم اللہ کی نعمتیں خرچ کرتے ہیں ہم بیچ رہے ہیں. خرید کیا رہے ہیں؟ کیا خرید رہے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سال کی بات نہیں، صبح و شام ہمیں اپنی جائزہ لینا ہے. صبح سے شام تک کیا ہم نے کیا؟ کیا خریدا ہم نے کیا خریدا؟ اگر اللہ کی عبادت ہم نے خرید، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، نیکیاں ہم نے اپنے نام اعمال میں جمع کیا، تو پھر ہم اپنے آپ کو آزاد کرا رہے ہیں جہنم سے. اگر ہم نے اس کے مقابل میں مس یوز کیا ان نعمتوں کو، پھر تو ہم اپنے آپ کو جہنم کو خرید کر کے ہلاک اور برباد کر رہے ہیں. اس لیے سال کی بات نہیں، ہر دن کی بات ہے. مسلمان تو اسے ہی کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے، ہر ٹائم کا جائزہ لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. کل کے لیے بولے تو آخرت کے لیے، اور آخرت کب شروع ہوتی ہے بول نہیں سکتے. آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں صحیح سلامت جمعہ کے بعد گھر کو جاؤں گا بول کے؟ کوئی نہیں بولتا. حالانکہ سب تندرست ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں. کیوں؟ کبھی بھی موت آ سکتی. اتنی مطلب زندگی کا اتنا بھی مطلب بھروسہ نہیں. تو فرمایا ہر ایک بھی کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے غور کرے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر سے فرمایا اللہ سے ڈرو. ہاں ان اللہ خبیر بما تعمل، جو کچھ بھی تم کرتے نا اللہ کو خبر ہے، اللہ دیکھ رہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، تنہائی میں کر رہے وہ بھی دیکھ رہے، سب کے سامنے کر رہے وہ بھی دیکھ رہے، موبائل اٹھا کر تم کیا دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے. اللہ سب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو. لیکن یاد رکھنا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، دیکھو ان کی طرح تم مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھول کر کے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. شراب کباب میں کیا ہے، شباب میں کیا کرتے ہیں، اپنی راتیں گزارتے ہیں. ان کی طرح تم مت ہونا. کیوں؟
انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تم ایسے مت بنو. فانساہم انفسہم، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تم کو اپنے آپ سے بھلا دے گا، اپنے آپ سے بھلا دے گا. انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا بعد میں نفع کس میں ہے، نقصان کس میں. ایسے ایسے کام کرے گا، جہنم سے معاف کرنا، جانور بھی دیکھ کر کے اسے کیا کرے گا؟ شرمائے گا. اس کو پتہ نہیں. ایسی کھوپڑی کیا ہو گئی. ابھی آپ خود سوچو میرے بھائیوں، جو آدمی دودھ کو پھینکتا ہے، پیشاب کو پیتا ہے، سوچو آپ کی عقل قبول کرتی ہے اس کو، لیکن اس کی عقل ماری گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تم مت بنو، ورنہ اللہ تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ ویسے کر دیں گے، اپنے آپ سے بھلا دیں گے. تم کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں، عقل کے کام کر رہا ہوں یا بے عقلی کے کام کر رہا ہوں. کل چیخے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن کریم میں، چیخے گا، چلائے گا جس نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، آخرت کو سامنے رکھ کر کے نہیں، دنیا کے دھوکے میں آ کر کے. سب کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، غیر قومیں کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، گزار رہا ہے. فرمایا وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. چیخے گا، چلائے گا جس نے زندگی کو گوایا، ایسے ہی اللہ کی عبادت نہیں کی، بھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، غیروں کے طریقے پہ زندگی گزار کر کے چل گیا دنیا سے. وہ چیخے گا جہنم میں اور کہے گا اے اللہ، اے ہمارے پر مجھے نکال لے، مجھے نکال، ہمیں نکال دے پروردگار. ہم ابھی اچھے ہم کام کریں گے، اچھے جو پہلے کرتے تھے نا الٹے سیدھے کام، وہ نہیں کریں گے. وہ ڈے یہ ڈے ہم نہیں منائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ صرف اللہ، ہم آپ کے احکام کے اوپر چلیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من. کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس زندگی میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہم نے دی تھی، تم نے اس زندگی کو گوا دیا. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے تمہارے پاس آئے. کتنے ڈرانے والے ہیں؟ مفسرین نے کہا ہے پوترا پیدا ہوا یہ بھی ڈرانے والا ہے. بولتے ہیں دادا جان جانے کا ٹائم آ گیا، دادا جان. بال سفید ہوتے ہیں یہ ڈرانے والے ہیں. کبھی بھی کیا ہو سکتی ہے زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے. بیمار ہوتا ہے آدمی، کبھی بولتا ہے نہیں مجھے دوسری زندگی ملی صبح، میں تو سوچا تھا میری زندگی ختم ہو چکی، اب دیکھو اس کے بعد برابر ہونا نہیں نا، سدھرنا نہیں، سدھرتا نہیں. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بہت آئے تمہارے پاس، لیکن تم ڈرے نہیں، تم نڈر ہو کر کے، تم مست ہو کر کے زندگی گزارنی. فذوقوا، اب جانے کا موقع نہیں، چکو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کل فرمائے. کیا ہم لوگوں کو یہ چاہیے؟ نہ، ہمیں جہنم نہیں چاہیے، ہمیں جنت چاہیے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو کس میں گزارا، وہ جواب دینے کے ہمارے اندر طاقت ہو. ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر طاقت ہے؟ طاقت نہیں ہے تو پھر طاقت پیدا کریں. آج موقع ہے. حضرت علی فرماتے ہیں زندگی ایک کتاب کی طرح، کتاب کی طرح، کتاب ہے کتاب. جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا وہ تم لکھ رہے ہو. اچھا کر رہے اچھا لکھ رہے، برا کر رہے برا لکھ رہے. اگر برائی باقی رہ گئی، مرنے سے پہلے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، اس میں کریکشن نہیں کیا، توبہ کر کے، استغفار کر کے، نیک عمل کر کے، ایسے ہی باقی رہ جائیں گا. پھر وہ ایسے ہی بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نام اعمال ہے تمہارا، یہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے. پہلے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب ہے کیا بری زندگی کی لکھنے والا. ابھی چپ دیکھو، چپ ایم بی جی بی ٹی بی بی پی سب اس کے اندر، اتنی چھوٹی چپ میں اتنی بڑی ویڈیو آپ رکھ سکتے اس کے اندر. ساری زندگی کی ویڈیو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا دے، لے تیری زندگی سب دیکھی. ایسے شرمندہ نہیں ہونا ہے. ہمیں ایسی کتاب اپنی زندگی کی لکھنا کہ کل پڑھتے ہوئے قیامت کے دن ہماری زندگی دیکھتے ہوئے ہمارے کو شرمندگی محسوس نہیں ہونا، بلکہ فخر محسوس ہونا. یہ فخر کب محسوس کریں گے ہم؟ اسی وقت نا جب کتاب میں ہمارے نام اعمال میں اچھی باتیں رہیں گی، بری باتیں رہیں گی تو لے تنہائی میں کیا گندگی دیکھا اس نے، کیا اس نے گندے کام کیے، سب دیکھیں گے. امی بھی، ابا بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، مقتدی بھی، مفتی صاحب بھی، مولوی صاحب بھی، صدر صاحب بھی، سب دیکھیں گے. آدمی جہنم میں جانا پسند کرے گا، اپنی ویڈیو زندگی کی دکھانا پسند نہیں کرے گا. اس لیے اپنی زندگی ایسی بنائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، برے اعمال سے، بد کرداری سے، غیروں کے طور طریقے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.